ہم اس ملک میں پرائم منسٹر بننے نہیں آئے تھے، ہم اس ملک میں رہے تھے اس لیے کہ میرا بڑا پارٹی ہو نہ ہندو پارٹی ہو. میرے اجداد نے خون بانٹا تھا اس لیے نہیں کہ ہم یہاں کوئی حکومت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ان کے پاس آپشن تھا. دکھائیں تو ہم بتا دیں گے. تمہاری تو روز ہے اور تم بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہو. کس سے کہیں، کس سے فریاد کریں؟ یقین کرنا میرے عزیزوں، اب ہمارے پاس چاند و سورج نہیں ہے. ساری جماعتوں سے میری ہمت ٹوٹ چکی ہے. میں ہار گیا ہوں دیکھتے دیکھتے. مصلحت اور الیکشن جیتنا، اور صرف یہ مقصد ہے، اور ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہمیں ایک عہدہ دے دیں. عہدے سے کیا ملنے والا ہے آپ کو؟ کیا کریں گے آپ؟ اگر آپ کو ایک چیئرمین بنا دیتے ہیں یا ممبر بنا دیتے ہیں، اپنے لیڈروں کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کی اگر قوت نہیں ہے آپ میں، اوقاف کے نہ آپ کی مساجدیں بچیں گی، نہ آپ کی خانقاہیں بچیں گی، نہ آپ کے قبرستان بچیں گے. اور علماء کرام سے خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ آپ لوگوں نے ہندوستان میں 1857 میں اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے بڑی قربانی دی تھی. اب دین کو بچانے کے لیے ڈرے سہمے ہوئے بیٹھے ہیں، آوازیں نہیں نکل رہی ہیں، خاموش ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے. یہ علماء کرام جنہوں نے تاریخ رچی تھی انہی پیڑوں پر لٹکائے گئے تھے، اور 1857 نے سب سے بڑی قربانی دی تھی. آج جب ہم مسلمانوں کا وجود خطرے میں ہے، ان کی خانقاہیں، ان کی مساجدیں، ان کے قبرستان، ان کے مدارس ہم سے چھینے جا رہے ہیں. آپ کو کون مدد کرے گا؟ جو دکھ ہے مجھے کہ میرے نوجوان بچے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ حالت دیکھیں گے. ان لوگوں نے جس طرح سے آپ کی لڑائی لڑی اور جس طرح کا ہم نے اپنا منصوبہ بنایا، اس ملک میں آپ کے پاس اب بچا کیا ہے؟ ایک میٹنگ تھی جو موجودہ حالات ہیں آج کے ہندوستان میں، لیکن میں اس وجہ سے آیا کہ ایک شخص نور اللہ صاحب نے ان کی خدمات کو ایک کتاب کی شکل دی ہے. تو میں نے سوچا کہ میں بھی اردو زبان کو، میں جہاں تک سمجھتا
یہ ہے کہ ایک نفرت ہے، ایک غلط فہمی ہے کہ شاید یہ عربوں کی زبان ہے. دنیا میں کہیں اردو زبان نہیں بولی جاتی سوائے اس سب کانٹیننٹ کے. خالص و خالص ہندوستانی زبان ہے. لیکن جب نفرت کی یہ کیفیت ہو جائے کہ الیکشن سے اس بات پہ جیت لیا جائے کہ ایک مخصوص کمیونٹی کو ہم نقصان پہنچائیں گے اور وہ الیکشن جیتتا ہے اور حاکم وقت بنتا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ ہم آگے جا رہے ہیں یا پیچھے جا رہے ہیں. ہم نے اپنے 80 سال کی زندگی میں کبھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ ہم مرنے سے پہلے یہ حالت دیکھیں گے کہ انسان انسان کو مار کے جشن منائے گا، انسان انسان کو مار کر حاکم وقت بنے گا. لیکن ایسا ہو رہا ہے. افسوس کے ساتھ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک بڑا طبقہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن ہم قصوروار خود ہیں. اس کا احساس کر لیجئے، کیونکہ جب بھی کوئی مسئلہ آیا، اس ملک میں کوئی مصیبت آئی، ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. لیکن اگر ہمارا اپنا مسئلہ ہوا تو ہم کھڑے ہو گئے. ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہندو سیکولر ہو جائے، ہم نہ ہو. ایسے نہیں چلے گا میرے عزیز. ان لوگوں نے جس طرح سے آپ کی لڑائی لڑی ہے اور جو آپ کی بے کسی اور بے حسی ہے اور جس طرح کا ہم نے اپنا منصوبہ بنایا ہے، اس ملک میں آپ کے پاس اب بچا کیا ہے؟ جو اس وقت حاکم وقت ہے اس کی مقصد یہ ہے کہ وہ جیت اسی بات پہ رہیں. جو دکھ ہے مجھے کہ میرے نوجوان بچے نفرت کی آگ میں جھلس گئے ہیں. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ملک آگے جا رہا ہے یا پیچھے جا رہا ہے. اور میری قوم سوئی ہوئی قوم ہے. اور آج بھی آپ دیکھیے بھائی میرا حاکم ہوگا اور میں اس کے ساتھ اس کے پیچھے چلوں گا. افسوس یہ ہوا کہ ہم جن کے دلوں میں رہتے تھے آج انہی بستیوں میں گنہگار کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور بے حس بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہندوستان بچیں گے. اور علماء کرام سے خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ آپ لوگوں نے ہندوستان میں 1857مری قوم سے ہم کیا کریں؟ ارے آپ کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، ان کو لے جانا چاہیے تھا. اور میں نے ایک پرپوزل رکھا تھا پرسنل لا بورڈ میں، آج تک اپروو نہیں ہوا. لیکن میں خود اعلان کر کے آیا ہوں کل دہلی میں کہ جس دن پارلیمنٹ شروع ہوگی اس دن ہم دہلی کی جامع مسجد جنتر منتر پہ بیٹھیں گے اور ہماری اسٹیج پر ایسے لوگ بیٹھیں گے. ہم بٹھا لیں گے ان کو لالو جی کے پاس. آپ ان کو تو قوت دیں گے نہیں اور پھر ان سے توقع کریں گے کہ آپ کو قوت مل جائے. اور جو شخص معاف کریں، جو ہمیں معاف کیجیے گا، جو حضرات ان لوگوں کے ساتھ ہیں
جو آج بیف اور بٹ کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ کے بل پاس ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی مجبور ہیں کہ ہمیں کوئی عہدہ مل جائے گا، آپ یقین کریے کہ عہدے کی اہمیت چھوڑ دیجئے. خدا گواہ ہے کہ میں کی حیثیت ختم ہو جائے. آج دلت بھائی ہمارا، اس کو بینت ماریے، ہر پارٹی کا لیڈر جاتا ہے. میں گڑگاؤں میں رہتا ہوں، 5 لوگ لنچ ہوئے، کوئی پوچھ نہیں. عہدہ لے لے گا. ایسی قومیں ہوتی ہیں، یہ تمہاری تاریخ ہے. میں ہروندر صاحب گیا، سکھ بھائیوں اب انفرادی قیادت نہیں کر سکتے، کلیکٹو لیڈرشپ پیدا کرو، سب کو اکٹھا کرو. علماء کرام کو چاہیے کہ دانشوروں کو بٹھا لیں، اور دانشوروں کو چاہیے کہ علماء کرام کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کریں. اگر تم اپنی اوقات پہچاننے کو تیار نہیں ہو تو تمہارے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہے. جب مسجدیں چلی جائیں گی، تمہاری درسگاہیں چلی جائیں گی، تمہاری خانقاہیں چلی جائیں گی، یونیفارم سول کوڈ لاگو ہو چکا ہے کہ اسٹیٹ میں دوسرے میں ہونے جا رہا ہے، تو پرسنل لا بورڈ کا مطلب کیا ہے؟ میں بھی اس کا ممبر ہوں، میں کہہ کے آیا ہوں پرسنل لا بورڈ سے. کیا مطلب ہے اس کا؟ دین کا تحفظ یہ تھا. اور یقین کرنا، اگر تم نے صرف اکیلے تحریک چلائی تو نقصان کھاؤ گے، لیکن اگر تم نے اپنے قائد کو ڈھونڈا، تمہارے پاس مثال موجود ہے. اس وقت کتنے بڑے بڑے مسلم لیڈرز تھے، مولانا آزاد سے لے کے علی برادران، اور سب یہ سب کس کو ڈھونڈ کے لائے تھے؟ موہن چاند کرمچند
بہت سے ایسے بھائی ہماری حالات دیکھ کر ہمیں قسمت کے حوالے کر کے ادھر چلے گئے. جو بچے ہیں ان کے ساتھ رک جاؤ، ان کو آگے بٹھا لو، ان کے پیچھے کھڑے ہو اور اپنی قوت کا اندازہ کراؤ. اور اگر تم نے قوت کا اندازہ کر دیا تو یقینی طور پہ تمہاری ایک حیثیت ہے، اور اگر تم اپنی قوت کو نہیں پہچان پائے تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. میں چاہتا ہوں نہ مسلم پارٹی ہو نہ ہندو پارٹی ہو. میرے اجداد نے خون بانٹا تھا اس لیے نہیں کہ ہم یہاں کوئی حکومت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ان کے پاس آپشن تھا، انہوں نے مسلم حکومت ٹھکرا دی. ان سے کہا گیا تھا